السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریفک کے قوانین اور عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم کی۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ قانون کی پاسداری کا نہ ہونا ہے۔ یہ نوبت ایک دن میں نہیں آئی، بگاڑ تب سے شروع ہوا جب ٹاپ لیول کے حکمران اور قانون کے رکھوالوں نے ملک کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا، خود کو قانون کے ماورائے آئین سمجھنا شروع کیا۔ میرڈ کس بلا کا نام ہے؟ سفارش اور رشوت، دونس اور دھاندلی منہ زور گھوڑے کی طرح ہنہناتی نظر آتی ہے۔ جب عوام نے ان لوگوں کو ملکی قوانین سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو جس کا جدھر بس چلا اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ ٹریفک کی سب سے زیادہ خلاف ورزی آپ کو وارڈنز میں نظر آئے گی۔ کبھی پولیس اور ٹریفک وارڈن ملازمین کی موٹر سائیکل نمبر، ان کی نمبر پلیٹس، ٹریفک لائسنس، ہیلمٹ اور ون وے کی خلاف ورزی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ان سب کی سب سے بڑی وجہ سفارش کی بھرتیاں اور قانون کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کا ہے۔ ناظرین، یہ بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ ناظرین، ہم نے ایسے ٹریفک آفیسر بھی دیکھے ہیں جو اپنے آپ میں ایک فرشتہ ہیں۔ ایک ٹریفک آفیسر ایسا بھی دیکھا جو اپنے وارڈن کو سمجھا رہا ہے کہ آپ ریونیو اکٹھا کرنے والے ادارے سے منسلک نہ ہوں اور نہ ہی آپ کا کام یہ ہے کہ غریب لوگوں کو جرمانے کی چٹیں پکڑاتے پھریں اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر کسی کے اوپر ظلم ڈھاتے رہیں۔ آپ کا بنیادی مقصد ٹریفک کے بہاؤ کو روانہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے لاہور میں ایک ایسے ٹریفک آفیسر کو دیکھا جو اپنے ساتھ والے تمام ممبران کو یہ کہتا دیکھا گیا کہ زیادہ سے زیادہ چلان اور جرمانے اور پرچہ کے اندراج کرو۔ ناظرین، یہ دو مختلف ٹریفک کے آفیسر ہیں۔ ان کی سوچ اور انداز میں بہت فرق ہے۔ محکمہ ایک ہے لیکن سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ٹریفک وارڈن چلان بک پکڑ کر اپنے اندر ایک حکمران ہوتا ہے۔ اس کا رویہ حد تک امیز اور بھیانک ہوتا ہے، لوگوں کی بے بسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے وارڈنز بھی فرعون کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ وجہ ٹریفک کے قانون کی بھرمار کا ہونا ہے۔ اگر آپ کو روک لیا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی نہ کسی قانون کے شکنجے سے بچ جائیں۔ وہ ایسا قانون نکال ہی لیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چٹ پکڑا دی جائے۔ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اپنے مقدموں سے جان خلاصی کرنے کے بعد عوام پر بھی رحم کریں۔ مال روڈ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو دو ایسے پوائنٹ ہیں جہاں روز ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار گزرتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہمیں شدید رش ملتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم موٹر سائیکل سوار یعنی مڈل کلاس لوگوں کے لیے سگنل فری یا کلیئر سروس لین بنوا دی جائے جہاں یہ لوگ بآسانی گزر سکیں اور ہیوی ٹریفک کی بھی لمبی لائنز نہ لگیں۔ ناظرین، میں نے بلا شبہ خود بھی دیکھا لاہور کا ایک ایسا پوائنٹ جو کہ مال روڈ پر موجود ہے، جس کی ایک جانب آئس کریم پارلر اور دوسری طرف موبائل کی مشہور مارکیٹ ہے۔ وہاں پر واضح کوئی سائن بورڈ نہیں۔ جب بھی کوئی یو ٹرن کے لیے جاتا ہے تو ٹریفک وارڈن چھپ کر اس کو ہزاروں کا چلان دے دیتے ہیں، اور یہ وارڈنز کے پسندیدہ پوائنٹ ہیں۔ سفارش کر کے ان پوائنٹس پر ڈیوٹی لگوائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ٹارگٹ کا حصول ممکن ہے۔ ٹریفک کی بندش کی بڑی وجہ جگہ جگہ اللیگل پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے۔ پاکستان میں مین روڈز پر بنے پلازوں کے گرد و نواح آپ کو یہ مافیا عام نظر آئیں گے، اور یہ بھی ایک بتہ خوری کی عام مثال ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نظام نظر نہیں آتا۔ ناظرین، پاکستانی ٹریفک کے مسائل چلان، جرمانے اور پرچے کٹوانے سے حل نہیں ہوں گے۔ اگر ریونیو اکٹھا کرنا مقصود ہے تو ڈرائیونگ لائسنس کو عام کر دیا جائے، جگہ جگہ ڈرائیونگ سکول کھولے جائیں، بچوں کو پرائمری سطح پر ٹریفک کے اصول اور قانون سکھائے جائیں۔ جیسے شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں بن جاتا ہے، اسی طرح ٹریفک لائسنس کو بھی عام کیا جائے۔ کاروباری مراکز میں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے اور رات 8 بجے کے بعد ان گاڑیوں کو اس ایریے میں آنے کی قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ جگہ جگہ ہائیڈرولک پارکنگ بنائی جائے، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ کو کئی منزل تک وسیع کیا جائے۔ جو بھی نیا پلازا اور عمارت بنے، یقینی بنایا جائے کہ اس میں اپنا پارکنگ ایریا موجود ہونا چاہیے اور اس بلڈنگ کا مالک ضرورت کے مطابق پارکنگ دینے کا پابند ہو۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ موٹر وے پولیس کی طرز پر اپنی فورس کو تشکیل دیں
اور اس فورس کی بھرتی خالص میرٹ پر کریں۔ رشوت سے بھرتی ہوا اہلکار اپنے اوپر معاشرتی ظلم و ستم کا بدلہ ایک غریب ریڑھی بان، رکشہ ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوار سے ہی پورا کرے گا اور اپنے ستم کا نشانہ اس کو بنائے گا، جو کہ معاشرے میں مزید انارکی، لڑائی جھگڑے اور بد امنی کی وجہ بنتے ہیں۔ جب آپ عوام کو یہ سب سہولیات نہیں دے سکتے تب آپ ٹریفک قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے اور FIR کا شوق بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کوئی شک نہیں کہ کسی معاشرے کا اندازہ کرنا ہو تو اس ملک کے ٹریفک قوانین کو دیکھ لیجئے، معاشرے کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔